2 دن ٹیلیفون، کیونکہ میں خود ابھی جیل میں رہی ہوں ڈیرہ غازی خان میں، تو وہاں میں نے یہ نوٹس کیا تھا کہ باقی قیدیوں کے ٹیلی فون کال آتی تھی. 2 دن ٹیلی فون کال ہوتی ہے، ایک دن ان کی پیشی یا وکیل کا دن ہوتا ہے اور ایک دن ان کی فیملی کا دن ہوتا ہے. تو یہ جیل کا ایک مینول ہے. تو ابھی جب کل علی امین گنڈا پور گئے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ ایک شخص جو لیڈر اندر بے گناہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور بائی دی وے کل اس کو 500 دن ہو گئے ہیں بے گناہ. اس سے آپ اس کے ایک صوبے کے چیف منسٹر کو نہیں ملنے دیتے، کارکنان کو نہیں ملنے دیتے، آپ لیڈرشپ کو ملنے نہیں دیتے، اس کی تصویر نہیں آنے دیتے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو آپ اس کے اپنے لیڈر سے ملاقات نہیں کر دیتے. میڈم، امریکہ سے اس طرح کے ٹویٹ سے آنا ہے فری عمران خان، یہ کتنا ایک افیکٹ ڈال سکتے ہیں پاکستان پر؟ یہ صرف امریکہ نہیں، پورا دنیا کہہ رہی ہے، سب دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت جس حالات کا شکار ہے، جس کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. عمران خان کو رہا ہو جانا چاہیے، کیونکہ عمران خان بے گناہ ہے اور اس کی تمام ضمانتیں ہو چکی ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ چونکہ اس کو سزا دی جا رہی ہے ذاتی، چونکہ اس کا نواز شریف، شہباز شریف یا زرداری مقابلہ نہیں کر سکے، تو جیل کے اندر بیٹھ کے بھی ہر روز اس کے اوپر 200 مقدمے اور ڈال دیے جاتے ہیں. تو صرف امریکہ سے ہی نہیں، تمام انسانی حقوق کی تنظیموں سے، تمام پارلیمنٹ سے، پاکستان سے، ہر جگہ سے یہی آواز آتی ہے کہ عمران خان سمیت تمام بے گناہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. ابھی جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ میں دہشت گردی کی عدالت میں اپنی ضمانت کرا کے آ رہی ہوں، آپ یقین کریں ایک ایک مقدمے میں 5,500 ہزار لوگوں کو جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے. اس دن جب میں اس میں گئی اڈیالہ جیل میں، میرا جیل ٹرائل چل رہا ہے، تو میں جب اندر انٹر ہو رہی تھی شناخت پریڈ کے ٹائم پہ، میرے سے آگے ایک لڑکا کھڑا تھا جو کہ بائکیا چلاتا ہے. اب وہ بائکیں چلاتے ہیں، وہ اپنے گھر کا جو ہے وہ لوگوں کو فوڈ ڈیلیوری کر کے اپنے گھر کی روزی روٹی کماتا ہے. اس کو بھی جو ہے انہوں نے FIR کے اندر دہشت گردی میں GHQ کے کیس میں ڈالا ہوا ہے. تو آپ خود اندازہ لگائے کہ جو پاکستان میں اس وقت انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یہ تو بدترین دور ہے. پہلے عمران خان کا موقف تھا کہ امریکہ کی مداخلت قبول نہیں ہے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ مداخلت کرتے تو قبول ہوگی PTI کو؟ نہیں، یہ تو بالکل ہی سوال ہی وہ ہے، الٹا ہے. پاکستان کی سالمیت سب سے اہم ہے، پاکستان کی انڈیپینڈنس سب سے اہم ہے. تو یہ سوال تو اس وقت بھی کرنا چاہیے تھا نا جب رجیم چینج ہوا تھا اور یہیں کے لوگوں کو بھیڑ بکروں کی طرح جو ہے معاونت دے کے اور ضمیر فروشی کر کے ایک الیکٹڈ حکومت عمران خان کی کو گرایا گیا تھا. امریکہ نے مداخلت کیا، کردار ادا کیا، تو PTI قبول کرے گی؟ دیکھیں، ہمیں تو پاکستان سے انصاف چاہیے، ہمیں پاکستان سے انصاف چاہیے. اگر ہمیں پاکستان سے انصاف کی امید نہ ہوتی، اگر ہم عمران خان کا، میرے لیڈر کا، پاکستان کی سبز ہلالی پرچم پہ یقین نہ ہوتا نا، تو نواز شریف کی طرح 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹس گرا کے اس وقت وہ جھا چکے ہوتے ہیں. لیکن میرا لیڈر وہاں نہیں گیا. رپورٹ ہم نے گھر بیٹھ کے بنائی تھی ہماری حکومت کی. فیصل واڈا نے کہا اس ٹائم ہم PTI کی حکومت تھی، ہم نے رپورٹ گھر بیٹھ کے بنائی تھی. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا جواب دیا جائے. اس نے اگر بنائی ہوگی تو پھر وہ اپنا حساب دے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو.